السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، عمران خان کے بنی گالا کے اندر قدم رکھتے ہی پاکستان کی سیاست میں خاص طور پہ اسلام آباد کی جو فضا ہے، اسلام آباد کی جو سیاست ہے، اس میں ایک بھونچال بپا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، بڑی دلچسپ ویڈیو ہے، بہت سارے نئے انکشاف ہیں اس میں۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ پی ڈی ایم کس طرح تتر بتر ہو رہی ہے، کس طرح ان کو اپنی مار پڑی ہے، کس طرح وہ ایک خدا کی عذاب یا ایک آفت پڑی ہے ان کے اوپر، اور جنرل فیض حمید کی ایک خفیہ آفر، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج قیامت ڈھائی ہے اس پورے ٹولے کے اوپر، انہوں نے بڑا سخت اعتراض کیا کہ آپ دبئی کے اندر کیا لینے گئے تھے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ دبئی میں جو کچھ کامیابی کا امکان تھا وہ بالکل صفر ہو گیا ہے۔ دبئی کے اندر کسی کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ دبئی کے اندر کامیابی کے بجائے ناکام ہو کر لوٹے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو کر لوٹے۔ دبئی سے واپسی پر سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ یہ جون ایلیا کا جو شعر ہے نا، اب تو کوئی بات نہیں ہے خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے، چونکہ اس وقت جو حالات ہیں، جس نہج پہ معاملات پہنچ چکے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ تینوں آپس میں لڑنے والے ہیں، اور آج اس کی شروعات ہوئی ہیں۔ شروعات تو خیر بہت پہلے سے ہوئی تھی، لیکن آج عملی طور پہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، انہوں نے ایک بڑا خوفناک انکشاف کیا۔ میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے جو بانی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک تو انہوں نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے حوالے سے ایک انکشاف کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ سیاستدان جب اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، جب یہ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، جب یہ جلسے کر رہے ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور اندر خانے کس طرح یہ جوتے پالش کرتے ہیں۔ اچھا، آج انہوں نے انکشاف کیا جی کہ یہ اس وقت کے ڈی جی آئی جو تھے جنرل فیض حمید، ان سے انہوں نے ملاقات کی، اور جنرل فیض حمید نے ان کو یہ آفر دی کہ وہ ان کو چیئرمین سینٹ بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم میں تبدیلی کرنی ہے۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ پوری خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اوپر بڑا زبردست تجزیہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو ملاقاتیں ہوئی صحافیوں کی ان کے ساتھ، اس پہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے دبئی کے اندر کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں بہت سخت تحفظات ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ہم سے مشاورت تک نہیں کی گئی۔ یہ سوال میرے ذہن میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ مولانا ہے، جب صدارت کی باری آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ زور ہم نے لگایا ہے، عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے زیادہ جلسے ہم نے کیے ہیں۔ انہوں نے آن ایئر یہ بات کی تھی، اور اس کے بعد آج انہوں نے ان کو جب سمجھ آئی کہ سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ والے بڑے تیز ہیں، ان کا بڑا پرانا ایکسپیرینس ہے، یہ کوئی بڑی واردات ڈال سکتے ہیں، یہ ہمیں خجل کر رہے ہیں، اور مولانا کو یہ پتہ ہے کہ یہ دونوں مولانا کو خجل کر رہے ہیں۔ چونکہ مولانا خجل ہوئے ہیں تو مولانا کو تو چونا لگا ہوا ہے، تو اس لیے یہ تینوں ایک دوسرے سے خائف ہیں۔ اور آپ یقین مانیں، کچھ اسیسمنٹس تو یہ بھی ہیں کہ ان تینوں کی چھٹی ہونے والی ہے، یہ سب مائنس ہونے والے ہیں۔ جس طرح سے ان کو لولی پاپس دیے گئے، یہ سب مائنس ہونے والے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوا ہے جی؟ مولانا نے یہ کہا تمام جماعتیں متفق ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جے یو آئی اپوزیشن کو لے کر چلی ہے، ہمیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ جب ہم نے کہا کہ اسمبلی جعلی ہے، ان کا کہنا تھا، ہمارا موقف تھا کہ پارلیمنٹ میں نہ جاؤ، عدم اعتماد پیش نہ کرو، چاہتے تھے روڈ پر آئیں اور حکومت مستعفی ہونے پر مجبور ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ 1 ماہ بعد مرکز کی حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی، وزیراعظم نے واضح کر دیا کہ مدت پوری کرنے پر حکومت چھوڑ دیں گے، اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہوگا، اس حوالے سے مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ اچھا، انہوں نے آج جو باتیں کی ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ فیض حمید نے ان کو ملاقات کے لیے بلایا تھا، یہ انکشاف کر رہے ہیں اس بات کا کہ جنرل فیض حمید نے ان کو ملاقات کے لیے بلایا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں گیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، میں اور ڈاکٹر شاہد مسعود ایک میٹنگ میں آئے وٹنس ہیں، آپ شاہد مسعود صاحب سے یہ بات فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، ایک بڑے اہم ترین لوگوں سے ہماری میٹنگ تھی، اس وقت کی بات ہے، اور مولانا کی بےعزتی ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر۔ مولانا گئے تھے، مولانا نے ملاقات کی تھی، اور مولانا کی جو ملاقات تھی وہ بڑے برے نوٹ کے اوپر ختم ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہتے ہیں جی، انہوں نے کہا کہ آپ سسٹم کے اندر رہیں، آپ نے ابھی رہنا ہے اندر، اور آپ سے ہم کام لیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو اعلیٰ کاری ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، خفیہ طور پہ آپ ملتے ہیں، آپ
اب ان کی جو آفرز ہوتی ہیں ان کو قبول کرتے ہیں. جب وقت چلا جاتا ہے مولانا نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں کی, سوال تو یہ اٹھتا ہے اس وقت انہوں نے یہ بات کیوں کی, آج ان کو یہ باتیں کیوں یاد آئی ہیں. ناظرین ہوا یہ ہے, دلچسپ سٹوری یہ ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی بڑی سیریس ایفرٹ کر رہی ہے کہ نواز شریف پاکستان نہ آ سکیں, اور نواز شریف نے بھی اپنے آپ کو متبادل کے طور پہ پیش کیا ہوا ہے, اور نواز شریف نے یہ ضد لگائی ہوئی ہے کہ بھائی مجھے آپ ایک دفعہ پرائم منسٹر بنائیں, یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد میں خود چھوڑ دوں گا, لیکن آپ مجھے بنائیں ضرور. تو نواز شریف کی یہ ضد ہے, پیپلز پارٹی کی یہ ضد ہے کہ یا بلاول ہوگا یا آصف زرداری ہوگا. آپ جاوید لطیف صاحب کا بیان آج کا چیک کریں کہ نواز شریف آئے گا اور اس کو کثرت رائے سے ہم جو ہے وہ وزیر اعظم بنائیں گے, اور اس دوسری طرف آپ قاہرہ صاحب کا بیان چیک کریں, پیپلز پارٹی ملک کے انتخابات جیتے گی. تو یہ جو تینوں سیاسی جماعتیں ہیں یہ آپس میں بہت یہ ایک طرح سے بہت سخت قسم کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے نالائیں اور ایک دوسرے سے یہ گریز پائیں. اب اس پورے سینیریو کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس میں آپ کو 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ آگے پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر مضبوط کیا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی بات چیت کی جا رہی ہے, اور الٹیمیٹلی جو ایک نیا گروپ بنا ہے اس کو بھی نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا, تو حکومت ان کو دے دی جائے گی. تو آپ حیران ہوں گے یہ بات جان کر کہ جس ملاقات کے اوپر مولانا نے سوالات اٹھائیں اس ملاقات کے اوپر جواب بھی آئیں کہ ہمیں یہ خاقان عباسی نے اس کا جواب دیا کہ یہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی میٹنگ تھی اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ مولانا کو بتایا جاتا. اس پہ قاہرہ صاحب نے بھی اپنا موقف دیا, نون لیگ نے بھی اپنا موقف دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بتا نہیں رہے ابھی کہ اس ملاقات کے اندر ان کو بڑی سخت ناکامی ہوئی ہے. یہ ایجنڈا لے کے گئے تھے کہ نگران سیٹ اپ کے ناموں کے اوپر غور ہوگا, یہ ایجنڈا لے کے گئے تھے کہ اگلی بدر بانٹ کیسے ہونی ہے, کس طرح سے اگلا زمام کار چلایا جائے گا, کس کو باری دی جائے, کس کو پیچھے کیا جائے. اس میں یہ ناکام ہوئے. یہ ایک نے نواز شریف صاحب سے پوچھا جی اچھا آپ بھی امیدوار ہیں, نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے پوچھا اچھا آپ بھی امیدوار ہیں, انہوں نے کہا جی بالکل ہم بھی امیدوار ہیں, ہمارے پاس تو سندھ بھی ہے, آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, ہم تو سندھ سے ایک پورا صوبے کی حکومت لے کے چلیں گے, آپ کے پاس تو پنجاب بھی نہیں ہے. اچھا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلے دیکھتے ہیں. اور پھر جو ایک سرٹن لیولز کے اوپر جب اتفاق ہونا تھا, ایک نگران سیٹ اپ کے اوپر اتفاق ہونا تھا, کچھ اور ناموں کے اوپر اتفاق ہونا تھا, وہ اتفاق کسی ایک پوائنٹ کے اوپر بھی نہیں ہوا. اور اس لیے جو نواز شریف کی واپسی پاکستان ہونی تھی اب وہ وہاں سے سعودی عرب گئے, وہاں بھی انہوں نے کچھ گارنٹیز مانگنے کے لیے کوشش کی ہے واپس یو کے, اور جو حالات ہیں وہ بن نہیں پائے, ان کے لیے بھی حالات نہیں بن پائے. ادھر پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے, پورے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے, ان کی بھی بات نہیں بن رہی. لیکن ایک چیز اس سب میں ہوئی ہے کہ خان صاحب کے اسلام آباد آنے کے بعد گو کہ وہ ایک رات کے لیے اسلام آباد آئے, یہاں بڑے سیریس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں. یار عمران خان جہاں جاتا ہے وہاں خبریں جاتی ہیں, وہاں ایک پورا میڈیا جاتا ہے, وہاں لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ عمران خان کا جو اسلام آباد کے اندر جو قیام ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بونچال ہے عمران خان کے اسلام آباد آنے کے بعد, اور چیزیں اس حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں ہر اعتبار سے, نہ سیاسی اعتبار سے اب, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ یہ اپنا کنٹرول کھو رہی ہیں, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہے, بالکل شارٹ ہے, ٹائم نکل رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کا بہت بڑا گلہ ہے ان کے اوپر کہ بھائی اگر آپ اپنے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لا سکے پاکستان, تو پھر جو نگران سیٹ اپ ہوگا وہ مجھے کیسے پاکستان کے اندر لے کے آئے گا. اور ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بنیال صاحب, اور آپ لوگ ان کے اوپر بے شک تنقید کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک بہت بڑا آپریشن اس وقت اگر ناکام ہو رہا ہے, اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں, اس کے پیچھے عمر عطا بنیال کی موجودگی بھی ہے. اور یہ اللہ اعلان اب وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی جب تک چیف جسٹس عمر عطا بنیال ہیں اس وقت تک نواز شریف کے اوپر زمین تنگ رہے گی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.